الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق اللہ مولانا العظیم۔ قابل احترام برادران اسلام، چند دنوں پہلے کا واقعہ ہے، آپ لوگ جانتے ہوں گے۔ دنیا کے کسی ملک میں قرآن کریم کی بے حرمتی کی گئی، قرآن کریم کی شان میں گستاخی کی گئی، قرآن کریم کے ایک نسخے کو جلا دیا گیا۔ اور اسی کے ساتھ ایک اہم ترین مسئلہ اس وقت جو ہماری نظروں کے سامنے ہے، قرآن کے دستور اور قرآن کے آئین کو بدلنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے، یہ بھی ہمارے لیے بہت ہی اہم مسئلہ ہے۔ ان باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے دل میں آیا کہ عظمت قرآن کے اوپر کچھ کہا جائے، کچھ سنا جائے۔ یہ واقعات دنیا میں کیوں پیش آتے ہیں، اور ایسے موقع پر ہماری ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں؟ قرآن کے نسخے جلانے سے قرآن کی عظمت ختم ہونے والی نہیں ہے، بلکہ آج پوری دنیا میں اسی مسجد کے ممبروں کے ذریعے سے عظمت قرآن کو بیان کیا جائے گا۔ تو جس قرآن کی عظمت کو ختم کرنے کے لیے نسخہ جلایا گیا، دنیا بھر میں اس قرآن کی عظمت بولی جائے گی، لوگوں کو قرآن کی تلاوت کی طرف متوجہ کیا جائے گا، آمادہ کیا جائے گا، قرآن کے احکام کی طرف لوگوں کو ابھارا جائے گا۔ کسی بھی دین کے معاملے میں جب لوگوں کی طرف سے غفلت پائی جاتی ہے تو ان کی ایمانی روح کو للکارا جاتا ہے۔ ایسے واقعات اللہ کی یہ حکمتیں ہوتی ہیں۔ جس نے قرآن کی شان میں گستاخی کی وہ عظمت قرآن کو کیا جانے کہ قرآن کیا چیز ہے، قرآن کتنی عظیم کتاب ہے۔ تو وہ تو گستاخی کرے تو وہ تو عظمت نہیں جانتا ہے۔ ہم تو جانتے ہیں قرآن کتنی عظیم کتاب ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کی حرمت کو، اس کی عزت کو، اس کی عظمت کو ہم جانتے ہیں۔ بزرگ اور دوستو، ہم سے کتنی گستاخیاں ہو رہی ہے کلام کی۔ قرآن کی تلاوت کے باب میں، قرآن کو سننے سمجھنے کے باب میں، قرآن احکام کے اوپر عمل کرنے کے باب میں اگر نتیجہ دیکھا جاوے
تو گستاخی کرنے والے کے مقابلے میں ہم 1000 درجہ گستاخی کرنے والے بن جائیں۔ تو قرآن کریم کی جو آیت شریفہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، اللہ پاک فرماتے ہیں اگر اس قرآن کریم کو کسی پہاڑ کے اوپر ہم نازل کرتے تو اللہ کے خوف کی وجہ سے وہ پہاڑ پھٹ کر ریزے ریزہ ہو جاتا، خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ یہ قرآن کی عظمت، اگر کسی پہاڑ پر ہم نازل کرتے تو پہاڑ پھٹ کر کے ریزے ریزے ہو جاتا۔ حالانکہ کتنی بھاری بھرکم مخلوق ہے اللہ کی، کتنا مستحکم پہاڑ ہوتا ہے پتھر، لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کے باوجود بھی چورے چورے ہو جاتا ہوں۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ یہ مثالیں ہم اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ غور و فکر کریں۔ یہ تو اللہ کہہ رہے ہیں۔ سید الطائفہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ، حضرت ایک مرتبہ جا رہے تھے، کچھ نصارہ نے کچھ مسلمانوں کو پکڑ رکھا تھا۔ حضرت نے دیکھا کیا معاملہ ہے، کچھ نصارہ نے مسلمانوں کو پکڑ کر کچھ طعن طنز کر رہے تھے، کچھ بحث و مباحثہ کر رہے تھے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے حال معلوم کیا کیا معاملہ ہے، تو مسلمانوں نے کہا کہ ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے جو گرجا گھر ہے، ان کی عبادت کی جگہ جو ہوتی ہے گرجا، جیسے ہماری مسجدیں ہوتی ہیں، تو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو گرجا ہے یہ کتنے مستحکم اور مضبوط، کتنے شاندار خوبصورت، جس میں نہ کوئی شگاف ہے نہ کوئی پھٹن ہے، کچھ نہیں، اور آپ لوگوں کی مسجدوں کو دیکھو، تیراڑ پڑی ہوئی ہے، پھٹی ہے، پتہ نہیں کیا کیا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس واقعہ کو سنا، گویا کہ وہ نصارہ قرآن کی حقارت بیان کرتے ہوئے اپنے مذہب کی حقانیت کو بیان کر رہے تھے، تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اچھا، اس کا جواب میں دیتا ہوں۔ آپ تو صاحب کرامت بزرگ تھے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اللہ کے قرآن کی وہ عظمت اور اللہ کے قرآن کے اندر وہ طاقت ہے، یہ کہہ کر کہ یہ آیت شریفہ جو میں نے پڑھی، یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پڑھی، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، بس ایک کہہ کر کے اشارہ کیا ان کے گرجا کی طرف، وہ گرجا کی ساری عمارتیں دھڑام سے زمین دوز ہو گئی، پھٹ کر چورے چورا ہو گئے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ قرآن کے اندر یہ تاثیر ہے کہ یہ تو کیا، اس سے بھی زیادہ اگر کوئی طاقتور مضبوط عمارت ہو، یہ پھٹ کر کے چورے چورا ہو سکتی ہے۔ اسی کو اللہ نے کہا کہ اگر قرآن کو کسی پہاڑ کے اوپر نازل کرتے تو وہ پہاڑ اللہ کے خوف کی وجہ سے چورے چورا ہو جاتا، پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ اور یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اشارہ کیا انگلی کے ذریعے سے، نصارہ کے عیسائیوں کی جو گرجا تھی وہ دھڑام سے ٹوٹ پھوٹ کر کے زمین دوز ہو گئے۔ یہ قرآن کی عظمت۔ پچھلے انبیاء علیہ السلام کو بھی اللہ پاک نے معجزات عطا فرمائے تھے، اور ہمارے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معجزات عطا فرمائے۔ معجزہ یہ دلیل نبوت ہوا کرتا ہے، مقصد نبوت تو نہیں ہے لیکن دلیل نبوت ہوا کرتا ہے۔ ایک نبی کا دعویٰ ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو اس دعوے کے اوپر دلیل کے طور پر اللہ پاک انبیاء علیہ السلام کے ہاتھوں میں یہ معجزات عطا فرماتے تھے، دنیا کے لوگوں کو سمجھانے کے لیے، تاکہ سچا جھوٹا سمجھ میں آ جائے۔ تو یہ معجزات جو ہوتے ہیں یہ نبوت کی دلیل ہوا کرتی ہے، مقصد نبوت نہیں ہے، دلیل نبوت۔
تو عموماً جتنے بھی انبیاء علیہ السلام کو اللہ پاک نے معجزات عطا فرمائے، انہوں نے ظاہر کو بدلا، مادیات میں فرق ہوا، ایک چیز نے دوسری چیز کی شکل اختیار کی۔ جیسے مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ مشہور ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کے اندر عصا تھی، لاٹھی۔ اللہ پاک نے فرمایا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ قال ہی عصائی، فرمایا یہ میری لاٹھی ہے، اتوکأ بہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخرى، میں اس کے اوپر سہارا بھی لگاتا ہوں، اس کے ذریعے سے بکریوں کے لیے پتے بھی جھاڑتا ہوں، اور اس کے علاوہ بھی دوسرے کام کاج کر لیتا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا زمین کے اوپر ڈال دو۔ اسی عصا کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب زمین پر ڈالا، حیۃ تسعی، دوڑتا ہوا اژدہا بن گیا، سانپ۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جسم کے اعتبار سے اتنا بڑا جیسے ایک محل ہوتا ہے، اور رفتار کے اعتبار سے جیسے کہ ایک چھوٹا سا سپولیا جیسے بھاگتا ہے، ایسے اس کی تیز رفتار ہے۔ اور جب منہ کھولا اس نے، اس سانپ نے، اس کا نیچے والا جبڑا فرعون کے محل کے نیچے کے حصے میں، اور اوپر والا جبڑا فرعون کے محل کے اوپر کے حصے میں۔ جس فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا اس کا محل کتنا بڑا ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس لاٹھی کے ذریعے سے بننے والے سانپ نے جب منہ کھولا تو فرعون کا پورا محل اس کے منہ میں آ گیا، گویا اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ یہ پورا محل میرا ایک لقمہ بن سکتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اس کو پکڑ لو دوبارہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ کے اندر کپڑا لپیٹا اور پکڑنا چاہا، پکڑا۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ کیا تو اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس کپڑے کے ذریعے سے میں اس کو پکڑوں تو مجھے نقصان نہیں پہنچائے گا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسی بات تو نہیں ہے، لیکن دنیا دارالاسباب ہے اور ایک فطری چیز ہے، ڈر لگنا بشری تقاضا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پکڑا۔ اللہ نے کہا کہ لا تخف، خوف مت کیجیے، پکڑ لیجیے۔ سنعیدها سیرتها الاولی، ہم اس کو پہلی حالت کے اندر لوٹا دیں گے۔ اب جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ میں لیا وہی عصا بن گئی۔ تو یہ ظاہر میں تبدیلی ہوئی، ایک شکل سے دوسری شکل اختیار کی۔ لاٹھی تھی، عصا تھی، اژدہا بن گیا، اور پھر اسی اژدہا کو پکڑا، لاٹھی بن گئی۔ لیکن بعض محدثین کے کہنے کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے 10,000 معجزات عطا فرمائے، 10,000 معجزات، اور ان میں سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم ہے۔ اور قرآن کریم وہ معجزہ ہے کہ جس قرآن نے انسان کے دلوں کو بدلا، انسان کی روحوں کو بدلا، انسان کے اندرونی کو بدلا۔ عموماً اور انبیاء علیہ السلام کے معجزات نے ظاہر میں یہ مادی چیزوں میں تبدیلی آئی، لیکن قرآن وہ چیز ہے کہ جس نے انسان کے اندر کو بدلا۔ ایک جگہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کفار مکہ نے 3 باتیں کہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى، اے نبی آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ کلام اللہ کا کلام ہے، میں اللہ کا نبی ہوں اور یہ کلام اللہ کی طرف سے میرے اوپر نازل ہوا ہے، اگر اس کلام کے ذریعے سے تم پہاڑوں کو چلا دو، صفا مروہ، صفا ہٹ کر صاف ہو جاوے، مروہ ہٹ کر کے کھلا میدان ہو جاوے تاکہ ہمارے لیے سہولتیں بن جاوے۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، اس کے ذریعے سے تم پہاڑوں کو چلا دو تو ہم تم کو مانیں گے، کلام کے اوپر ایمان لائیں گے۔ اور دوسری بات کیا کہی؟ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ، یا اس کلام کے ذریعے سے زمین پھٹے اور زمین کے اندر سے پانی کے چشمے ابلیں
اور نہریں جاری ہو، باغات ہو، گل گلزار ہو، ہمارے لیے کھیتی باڑیاں کی شکلیں ہو، تب ہم ایمان لائیں گے۔ اور تیسری بات کہی او کلم بہ الموتى، یا تو ہمارے باپ دادا جو قصی کلاب وغیرہ قبروں میں چلے گئے ہیں، مر گئے ہیں، وہ زندہ ہو کر کے ہم سے بات کرنے لگے، تب ہم مانیں گے۔ یہ تین باتیں کہی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ پہاڑ کا اپنی جگہ چھوڑ کر کے ہٹ جانا بہت آسان بات ہے، زمین کا پھٹ کر کے اس میں سے پانی کا ابالنا بہت آسان بات ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اور قصی اور کلاب جو مر کر کے چلے گئے ہیں، وہ زندہ ہو کر کے باتیں کرنے لگے، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ وہ زمانہ جو اسلام سے پہلے کا زمانہ، زمانہ جاہلیت جس کو کہا جاتا ہے، لوگوں کی طبیعت کفر اور شرک پر جمی ہوئی تھی، جو پہاڑوں سے زیادہ مستحکم تھی۔ جبل گردت جبلت نہ گردت، پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے، لیکن لوگوں کی جو طبیعتیں اور ان کی جو بری عادتیں ہوتی ہیں وہ جلدی بدلتی نہیں ہیں۔ تو کہا کہ لوگوں کی وہ طبیعتیں جو کفر اور شرک پر جمی ہوئی تھی، جو پہاڑوں سے بھی زیادہ مستحکم تھی، وہ طبیعت کفر اور شرک سے ہٹ کر کے ایمان کی طرف مائل ہوئی اس قرآن کے ذریعے سے۔ اے دنیا کے اندھی عقل رکھنے والوں، تم یہ چاہتے ہو کہ اس قرآن کے ذریعے سے پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے تو ہم ایمان لائیں گے؟ ان لوگوں کو دیکھو جن کی طبیعت پہاڑ سے زیادہ جمی ہوئی تھی کفر اور شرک پر، وہ مائل ہو کر کے ایمان کے اندر آ گئے۔ اب بھی تم کس کا انتظار کرتے؟ اور دوسری بات، تم یہ کہتے ہو کہ زمین پھٹے اور چشمے ابلے، پانی نکلے، تو ان کے سینے معرفت سے، علم سے، ایمان سے لبریز ہوئے اور زبان کے ذریعے سے چشمے پھوٹے اور پوری دنیا کو سیراب کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور راستے میں پتہ چلا کہ بہن اور بہنیں دونوں مسلمان ہو گئے، وہیں سے رخ بدل دیا اور گئے، اور قرآن سنتے ہی اسلام میں داخل ہو گئے۔ وہی حضرت عمر کہ جو کچھ دیر پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کے لیے چلے تھے، اس قرآن نے اندر کو بدلا، دل کو بدل دیا، اس کی روح کو بدل دیا۔ یہ قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا بہترین معجزہ ہے۔ محدث نے فرمایا کہ قرآن کا یہ کام۔ اور تیسری بات، او کلم بہ الموتى، تم یہ کہتے ہو کہ ہمارے باپ دادا قبروں سے نکلے اور ہم سے باتیں کرنے لگے تب ہم مانیں گے اور ایمان لائیں گے؟ تو کفر اور شرک کی حالت میں جو انسان ہوتا ہے وہ مردہ کے مانند ہوتا ہے، لیکن جب وہ اسلام میں داخل ہو گئے، قرآن جب ان کے دلوں میں اترا تو ناطق بالحق بن گئے، حق بات کہنے والے بن گئے، اور ایسے حق بات کہنے والے بن گئے کہ دنیا کے اندر حق کو انہوں نے پھیلا دیا۔ تو میرے دوستو اور بزرگ، اللہ پاک نے ہم کو یہ قرآن دیا ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور کلام کے اندر ایک اثر ہوتا ہے، جیسا متکلم ہوتا ہے اس حساب سے اس کی بات کے اندر اس کا ایک اثر ہوتا ہے۔ اللہ متکلم ہے، اللہ کی ذات سے یہ کلام نکلا ہوا ہے۔ در حقیقت کلام جو ہوتا ہے یہ متکلم کے اندرونی حالت کو گویا کہ ظاہر کرتا ہے، اس کے ارادے کو، ان کے جذبات کو، ان کی دل کی باتوں کو۔ تو قرآن کریم جو ہے اللہ پاک کی حقانیت کو، اللہ پاک کی ربوبیت کو، اللہ کی شان کو، اللہ کی صفات کو یہ قرآن ظاہر کر رہا ہے۔ اس لیے حکیم الاسلام حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کوئی بندہ یہ چاہے کہ میں میرے اللہ سے باتیں کروں، میں میرے اللہ سے باتیں کروں، میں میرے اللہ کو میری آنکھوں سے دیکھوں۔ اور آج کون مسلمان ایسا ہے کہ جو یہ نہ چاہتا ہو کہ میں میرے رب کو میری آنکھوں سے دیکھوں؟ ہر ایک کی دل کی تمنا ہوتی ہے، اور یہ شریعت کے اندر بھی یہ چیز مطلوب ہے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہو۔ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ، اگر یہ کیفیت نہیں ہے، تم ان کو نہیں دیکھ سکتے ہو، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اللہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ تو یہ تو مطلوب ہے، تو تبھی چیز بھی یہ ہوتی ہے کہ انسان کی کہ میں میرے رب کو دیکھوں، اور عبادت کا مقصد یہ ہے اللہ کا دیدار۔
تو حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ یہ چاہتا ہو کہ میں میرے رب کو میری آنکھوں سے دیکھوں تو دل کی آنکھوں سے اللہ کے کلام کی تلاوت کرے. اور اس کو سمجھانے کے لیے ایک عجیب واقعہ سنایا. اس واقعے کو سنا کر کے بات کو ختم کرتا ہوں. عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی ایک لڑکی تھی جس کا نام زیب النساء تھا. بڑی شاعرہ تھی. دربار کے اندر جب مشاعرہ ہوتا تھا تو ان کا بھی کلام پڑھا جاتا تھا. بڑے بڑے شعراء سنتے تھے اور ایک عالی کلام ہوتا تھا. تو درباریوں میں سے ایک شخص تھا عقیل خان نام کا. ان کی زبان سے ایک لفظ نکل گیا کہ کاش کہ میں زیب النساء کو دیکھ لیتا. چونکہ کسی کا کلام کوئی اچھا ہوتا ہے تو طبی طور پر اس کو دیکھنے کی تمنا ہوتی ہے, دل چاہتا ہے. تو درباریوں میں سے ایک شخص عقیل خان کی دل کی تمنا یہ تھی کہ کاش کہ میں زیب النساء کو دیکھ لیتا. لیکن وہ تو شاہی دور تھا, عظیم پردہ تھا, کوئی شکل اور صورت ایسی تھی نہیں کہ زیب النساء کو دیکھ سکے. لیکن عقیل خان کا یہ جملہ اور یہ بات زیب النساء تک پہنچ گئی کہ عقیل خان نے مجھے دیکھنے کی تمنا ظاہر کی. تو اس تمنا کے جواب میں زیب النساء نے ایک شعر لکھ کر کے بھیجا فارسی کے اندر. در سخن مخفی منم چون بوئے گل, در سخن مخفی منم چون بوئے گل. ذہن سے نکل گیا پورا شعر, اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں. اس شعر کے اندر یہ لکھا کہ میں میرے شعر کے اندر, میں میری بات کے اندر اس طریقے سے چھپی ہوئی ہوتی ہوں جیسے کہ گلاب کے پھول کی پنکھڑیوں میں خوشبو چھپی ہوئی ہوتی ہے. ایک گلاب کا پھول ہوتا ہے اور اس کی پنکھڑیوں میں خوشبو چھپی ہوئی ہوتی ہے. تو زیب النساء نے کہا کہ میں میرے کلام کے اندر اس طرح چھپی ہوئی ہوتی ہوں جیسے کہ گلاب کے پھول کی پنکھڑیوں میں خوشبو چھپی ہوئی ہوتی ہے. جو شخص مجھے دیکھنا چاہتا ہے, مجھ سے ملنا چاہتا ہے, اس کو چاہیے کہ میرے کلام کو دھیان سے پڑھ لے, میں اس کے اندر نظر آ جاؤں. اس لیے کہ میرے دل کے جذبات, میرے خیالات, میرے اندر کے ارادے یہ میرے کلام میں موجود ہوتے ہیں. قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد یہ سمجھایا یہی صورت اللہ کے کلام کی ہے. اللہ کے اندر کے صفات, اللہ کے کمالات, اللہ کی ربوبیت اللہ کے کلام کے اندر موجود ہے. جو بندہ دل کی آنکھوں کے ذریعے سے کلام کو پڑھتا ہے اللہ پاک اس کے دل کو نورانی بنا دیتے ہیں. اس بندے کا تعلق اللہ سے قائم ہو جاتا ہے, جڑ جاتا ہے, اور گویا کہ وہ اپنے اللہ کو دیکھ رہا ہے, اللہ کے کلام میں اللہ نظر آ رہا ہے. تو قرآن کریم ایک رسی ہے جو عرش سے آئی ہے زمین تک. جو بھی اس رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لے گا اللہ پاک اس کو کھینچ کر کے اپنے قریب کر لے گا. آج قرآن کریم کی تلاوت کہاں ہو رہی ہے دوستو؟ قرآن کریم کی تلاوت بالکل ہماری زندگیوں سے نکل گئی. جو کچھ پڑھا جاتا ہے, ہاں مدرسوں کو چھوڑ کر اور مدارس کی جو مساجد ہوتی ہیں, الحمدللہ چند دن کے بعد ہمارا مدرسہ کھلے گا, بہت کثرت کے ساتھ قرآن کی تلاوت ہوگی. مسجد کے اندر فجر کے بعد, ظہر کے بعد, جب بھی آپ دیکھو. اور اسی طریقے سے دوسرے جو مدارس ہوتے ہیں وہاں عام طور پر قرآن کی تلاوت کی کثرت ہوتی ہے. اور نہ عام مسجدوں میں اور گھروں کے اندر قرآن کی تلاوت نہیں ہو رہی ہے. جو کچھ پڑھتے بھی ہیں وہ تو وظیفے کے طور پر, جیسے کہ سورہ یاسین شریف کی تلاوت ہم کرتے ہیں ایک وظیفے کے طور پر, ایک سن لیا فضیلت کو تو فجر کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کر لی, اور زیادہ سے زیادہ سورہ کہف کی تلاوت جمعہ کے دن کر لیتے ہیں. اور اس سے بھی آگے کوئی ہوتا ہے تو سورہ واقعہ وغیرہ مغرب کے بعد پڑھ لیتا ہے. ایک وظائف کے طور پر تو پڑھتے ہیں, لیکن تلاوت کے طور پر سورہ فاتحہ سے جس نے شروع کیا ہو اور ناس تک پہنچا ہو, اور پھر سورہ فاتحہ سے شروع کرے اور ناس تک پہنچے, یہ تلاوت کے طور پر عام طور پر قرآن نہیں پڑھا جاتا ہے. ہمارے گھروں کے اندر قرآن کے اوپر گرد لگ جاتا ہے. پورے سال کے اندر ہم قرآن کو دیکھتے نہیں ہیں, قرآن کو چھوتے نہیں ہیں. کسی طریقے سے رمضان کے اندر مشکل سے ایک آدھ ختم ہو جاتا ہے, ورنہ ہم نے قرآن کو جو ہے
قرآن خوانیوں کے لیے اور اسی طریقے سے نئے مکان نئی دکان وغیرہ کے افتتاح اٹھان کے لیے رکھ لیا ہے، گھروں کے اندر گرد چڑھ جاتا ہے۔ نہیں میرے دوستو، یہ سب سے زیادہ گستاخی ہم سے ہو رہی ہے۔ اس ایک ملک میں گستاخی کرنے والے نے گستاخی کی، وہ تو عظمت قرآن کو نہیں جانتا ہے، لیکن الحمدللہ ہم تو جانتے ہیں۔ اللہ کے کلام کو ہم سینے سے لگائے، اور جتنی زیادہ اللہ کے کلام سے ہم محبت کریں گے اور جتنا کثرت کے ساتھ اس کو پڑھیں گے، اللہ کی محبت ہمارے دلوں کے اندر بھر جائے گی۔ آپ نے دیکھا ہوگا قرآن کریم جب ختم ہوتا ہے تو ناس کے اوپر ختم کر کے ہم چھوڑ نہیں دیتے ہیں، بلکہ کیا طریقہ ہوتا ہے، سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ شروع کر کے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون تک پڑھ کر جو ختم کرتے ہیں، اس میں کیا اشارہ ہے کہ قرآن ایک مرتبہ ختم کر کے رکھ دینے کی چیز نہیں ہے، ختم کرو پھر شروع کرو، ختم کرو پھر شروع کرو، ختم کرو پھر شروع کرو۔ اس لیے ایک بات تو مجھے یہ کہنی تھی، 5 منٹ زیادہ بھی ہو گئے۔ دوسری بھائی ایک بات، جیسے کہ میں نے شروع میں کہا، اس وقت ایک بہت ہی اہم مسئلہ درپیش ہے۔ مذہبی آزادی بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، مذہبی آزادی بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ ہندوستان کسی کو ایک قوم کا یا کسی ایک مذہب والوں کا ملک نہیں ہے، بلکہ ہر ایک کا ایک ملک ہے۔ ہر ایک اپنے اپنے مذہب کے اعتبار سے آزادانہ طریقے سے اپنی زندگی گزار سکتے ہیں، اور یہ آئین اور دستور میں بھی یہ بات ہے۔ ہاں، ہمارا مسلم پرسنل لا جو ہے وہ پرسنل مسائل جس کا تعلق خاص اسلام کے ساتھ، خاص ہمارے دھرم کے ساتھ ہے، مثلا نکاح ہے، طلاق ہے، میراث وغیرہ ہے، یہ قرآن کے دستور کو کوئی بدل نہیں سکتا ہے۔ اور اگر اس کو بدلا جائے تو کوئی مسلمان تو کیا کوئی قوم اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج اس کو بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس لیے دوستو ہمیں بہت ہی اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی بھی ضرورت ہے، اور مسلم پرسنل لاء کی طرف سے جو ایک مہم چلائی گئی ہے اس کی طرف ہم خاص توجہ دیں۔ حکومت کی طرف سے رائے مانگی گئی ہے کہ اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے۔ کون مسلمان ایسا ہوگا کہ جو یہ رائے پیش کرے کہ یہ ہونا چاہیے؟ مسلمان تو کیا، دنیا کا کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ ایسا ہونا چاہیے۔ اس لیے اپنی اپنی رائے کو بھی پیش کرے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ۔ گویا کہ بھی ایک طرح کی شہادت ہے، الیکشن ہے، جیسے الیکشن کے موقع پر شہادت چھپانا گناہ ہے، یہ ہمارا ایک ایمانی فریضہ ہے۔ بہت ہی ہمیں چوکنا ہونے کی، آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ لاگو پڑ گیا، یکساں سول کورٹ کا جو یہ مسئلہ ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ لاگو پڑ گیا تو پھر آزادانہ طور پر اسلامی طریقے پر ہم ان چیزوں کو نہیں کر سکتے ہیں، ہم قانون کے پابند ہو جائیں گے۔ اس لیے اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی بھی ضرورت ہے، اللہ سے مانگنے کی بھی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ اسلام کی، قرآن کی، مسلمانوں کی پوری حفاظت فرماوے۔ اور رائے پیش کرنے کا جو طریقہ موبائل وغیرہ کے ذریعے میں ہے، جو جاننے والوں سے رابطہ کر کے ہم ضرور اپنی رائے کو پیش کریں۔ جتنی زیادہ تعداد میں اپنی رائے جائے گی، انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ بہتر فیصلہ فرمائیں گے۔ ہمارے بس میں جتنا ہے ہم کریں گے، اور باقی ہم اللہ کے سپرد اس کام کو کر دیں گے۔ اللہ پاک ہم تمام کی اور پورے عالم میں بسنے والے تمام مسلمانوں کی، ایمان کی، قرآن کی، سب کی حفاظت فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔